ہوئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں. ایک معاشی جرائم ہے. انہوں نے آئین کی اجازت کے بغیر قوم کے اربوں خربوں روپے لٹا دیے ہیں. اس کا حساب انہوں نے دینا ہے قوم کو. دوسرا، انہوں نے آئین میں درج وقت سے زیادہ وقت لگایا. اس دوران جو ان کی تنخواہیں ہیں، جو مراعات ہیں، گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، یہ پیسے ان سے ریکور ہونے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ناجائز اپنے دور میں ایگزیکٹو پاورز استعمال کی ہوئی ہیں، اس کا بھی احتساب ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ PS 119 کراچی کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کے خلاف میں نے فائل ابھی منگوائی ہے. ہم اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو ہمارے MP ہیں وہاں سے الیکٹڈ، صحیح معنوں میں الیکٹڈ 8 فروری والے الیکشن میں، ان کے طرف سے ہم ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں جس میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم سپریم کورٹ کے ایک ریفرنس کی کاپی لگا رہے ہیں جس ریفرنس کے ذریعے سے 2013 کا الیکشن اس کی فورنزک آڈٹ بھی ہوئی تھی اور اس کو پروب اور انویسٹیگیٹ بھی کیا گیا تھا اور درجنوں گواہ اس پہ ریکارڈ کیے گئے تھے. وہ ریلیف ہم مانگیں گے اور وہ کل، یہ وہ فائنل رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2013 کے الیکشن کے لیے جاری کی تھی. اور اس میں جو بیٹھے تھے چیف جسٹس ناصر الملک، جسٹس امیر ہانی اور جسٹس اعجاز افضل خان. تو اس کو ریلائی کر کے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حلقے کا فورنزک آڈٹ PS 119 کا کرایا جائے. اور اس لیے کہ اس کے جو RO ہے اس سے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ اس سے بیان الفی لیں. اس کی ہم نے اتنی بڑی ایک دھاندلی پکڑی ہے پیپرز پہ جس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا. اس کو ہم نے قابو کر لیا. دوسرا یہ کہ ہمارے سمبڑیال سے جو الیکٹڈ MNA ہمارے گومن MPA گومن، ان کی طرف سے بھی آج ہم نے کیس لگا ہوا تھا اور اس کیس میں بڑے پیمانے پہ رزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں جس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. فارم 45 اور ہے اور فارم 48 اور ہے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف، اس کی حکومت پاکستان پہ معاشی بوجھ ہے. وہ جب بھی آئے ہیں آپ کی تنخواہیں کم ہوئیں، بجلی کے ریٹوں میں اضافہ ہوا، لوگ بے روزگار ہوئے اور جاب اپرچونٹی کے لیے اگلا دروازہ کھولنے کے بجائے پچھلے دروازے کھل گئے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس چوری کے نظام کو ختم کیا جائے. لوگوں کے ووٹ کی اصل معنوں میں عزت یہ ہے کہ جس کو ووٹ ملا ہے اس ووٹ کو جس کے ذریعے سے وہ منتخب ہوا ہے اس کو اسمبلی میں بٹھایا جائے. آپ کو پتہ ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی سیٹ ہار گئی. نواز شریف اپنی سیٹ ہار گیا، مانسیرا والی بھی اور لاہور والی بھی. شہباز شریف نے اپنی سیٹ ہاری. ہارے ہوئے لوگوں کو حلف دینا یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے. اسی کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. ابھی احتجاج کی صرف سیٹی بج رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ پھر جس طرح سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ پریشر کوکر پھٹ جائے. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ظالمانہ اضافہ کیا جا رہا ہے IMF کو خوش کرنے کے لیے، گیس کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں آدھی رات کے وقت اضافہ ہوتا ہے. یہ چور آئے ہیں، چوری کے ذریعے سے لوگوں کی جیبوں کو یہ کاٹیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یاد دہانی کا خط کیوں لکھ دیا IMF کو. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تم سے جواب دو مجھے حکمرانوں کہ تمہیں 2 جو قسطیں ملی ہیں پہلے وہ کہاں گئی ہیں؟ کس جگہ تم نے کون سا پروجیکٹ ان سے بنایا؟ وہ سارے پیسے بھی کہیں باہر تمہاری جائیدادوں میں شاید چلے گئے ہوں گے. اس لیے پاکستان میں تم لوگوں کے اوپر قرضہ جمع کرو گے اور لوگ ادا کریں گے، اپنا پیٹ کاٹ کے ادا کریں گے. اس لیے فوری طور پہ شرم کرنی چاہیے شہباز شریف کو. کل اس نے خود اس کے منہ سے حقیقت نکل گئی کہ مجھے سب نے مل کے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے. ہاں تم اپوزیشن لیڈر ہو، اپوزیشن میں بیٹھو. وزیر اعظم جب بھی باہر آئے گا انشاءاللہ عمران خان ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کا مینڈیٹ دیا ہے. اور پاکستان میں جو ایک گورنمنٹ بنی ہے عمران خان کی، اس نے پہلے دن آ کے جو
لوگوں کے لیے لنگر خانے ہیں اور پناہ گاہیں کھول دی ہیں، اور نواز شریف کی بیٹی نے پہلے دن آ کے پنجاب کے اندر سارے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بند کر دیے ہیں۔ یہ فرق ہے اس دو طرح کے نظام میں، ایک امیروں کا ہے اور ایک غریبوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو سندھ اور بلوچستان میں سخت بے چینی ہے۔ کراچی کے اندر 100% مینڈیٹ اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، اور میں مذمت کرتا ہوں زوردار الفاظ میں کہ جو صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی، اس کے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا ہے، اس کی پارٹی کے اوپر چھاپے لگائے جا رہے ہیں، اس کے دفتروں کے اوپر چھاپے لگائے جا رہے ہیں۔ تم بلا مقابلہ اگر اکیلے دوڑو گے نا، جس دوڑ میں جس طرح پنجاب میں اکیلا دوڑا تھا نواز شریف رہ گیا، اسی طرح تم رہ جاؤ گے، لوگ تم سے آگے نکل چکے ہیں۔ تھینک یو۔ اور میں ایک بات ہمیشہ اینڈ میں کرتا ہوں، یہاں کھڑے ہو کے وہی کروں گا اسی طرح پھر، کہ ہمارے جو توقیر عباس ہیں، انہوں نے 63,000 سے الیکشن جیتا ہے رائے بینڈ سے۔ آج ہم نے وہ ثابت کیا ہے، الیکشن کمیشن کو میں نے بتایا کہ آپ یہاں ایویں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس اختیار ہے، اختیار استعمال کریں۔ اور اس نے خود اس کے منہ سے حقیقت نکل گئی کہ مجھے سب نے مل کے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے۔ ہاں، تم اپوزیشن لیڈر ہو، اپوزیشن میں بیٹھو۔ وزیر اعظم جب بھی باہر آئے گا انشاءاللہ عمران خان ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کا مینڈیٹ دیا ہے، اور پاکستان میں جو ایک گورنمنٹ بنی ہے عمران خان کی، اس نے پہلے دن آ کے اس نے خود اس کے منہ سے حقیقت نکل گئی کہ مجھے سب نے مل کے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے۔ ہاں، تم اپوزیشن لیڈر ہو، اپوزیشن میں بیٹھو۔ وزیر اعظم جب بھی باہر آئے گا انشاءاللہ عمران خان ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کا مینڈیٹ دیا ہے، اور پاکستان میں جو ایک گورنمنٹ بنی ہے عمران خان کی، اس نے پہلے دن آ کے جو لوگوں کے لیے لنگر خانے ہیں اور پناہ گاہیں کھول دی ہیں، اور نواز شریف کی بیٹی نے پہلے دن آ کے پنجاب کے اندر سارے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بند کر دیے ہیں۔ یہ فرق ہے اس دو طرح کے نظام میں، ایک امیروں کا ہے اور ایک غریبوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو سندھ اور بلوچستان میں سخت بے چینی ہے۔ کراچی کے اندر 100% مینڈیٹ اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، اور میں مذمت کرتا ہوں زوردار الفاظ میں کہ جو صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی، اس کے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا ہے، اس کی پارٹی کے اوپر چھاپے لگائے جا رہے ہیں، اس کے دفتروں کے اوپر چھاپے لگائے جا رہے ہیں۔ تم بلا مقابلہ اگر اکیلے دوڑو گے نا، جس دوڑ میں جس طرح پنجاب میں اکیلا دوڑا تھا نواز شریف رہ گیا، اسی طرح تم رہ جاؤ گے، لوگ تم سے آگے نکل چکے ہیں۔ تھینک یو۔ اور میں ایک بات ہمیشہ اینڈ میں کرتا ہوں، یہاں کھڑے ہو کے وہی کروں گا اسی طرح پھر، کہ ہمارے جو توقیر عباس ہیں، انہوں نے 63,000 سے الیکشن جیتا ہے رائے بینڈ سے۔ آج ہم نے وہ ثابت کیا ہے، الیکشن کمیشن کو میں نے بتایا کہ آپ یہاں ایویں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس اختیار ہے، اختیار استعمال کریں۔